السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو قصہ اظہار یوٹیوب چینل۔ قصہ اظہار میں دوبارہ خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی میزبان اطروبہ سماپ۔ میں آج آپ کے لیے لائی ہوں عبادت روح، ایپیسوڈ نمبر 6۔ ایپیسوڈ کو شروع کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور بیل آئیکن بٹن دبانا مت بھولنا تاکہ آپ کو ہماری مزیدار کہانیاں نان سٹاپ ملتی رہے۔ چلے اب چلتے ہیں ناول کی طرف۔ عنایا کے چہرے کا رنگ اڑ گیا علینا اور نوال کو ایک ساتھ دیکھ کر۔ آپ یہاں؟ عنایا علینا کو دیکھ کر بولی۔ پیچھے ہی اپنے کمرے سے نکلتا زرین ان سب کو ایک ساتھ کھڑا دیکھ کر وہیں اپنے کمرے کے دروازے کے باہر ہی جم گیا۔ عنایا، اس پیاری کی لڑکی کو بتاؤ کہ میں تمہاری کیا لگتی ہوں؟ او ہاں نوال، میں تو بھول ہی گئی تمہیں ان سے ملوانا۔ یہ میری ماما کی کزن کی بیٹی ہے، یہ کچھ دن پہلے ہی آسٹریلیا سے پاکستان آئی ہے۔ صرف کزن؟ علینا عنایا کو ٹوکتے ہوئے بولی۔ میں بتاتی ہوں، میں عنایا کی کزن ہونے کے ساتھ ساتھ اس کی ہونے والی بابی بھی ہوں۔ علینا نے ایک بم پھوڑا تھا نوال کے سر پر۔ نوال نے بے یقینی سے عنایا کی جانب دیکھا، جیسے کہنا چاہ رہی ہو کہ اس بات کو جھوٹ قرار دو۔ نوال کو اپنی زمین گھومتی ہوئی محسوس ہوئی کہ اس نے پہلے ہی محبت کی اور وہ بھی لا حاصل۔ نوال کی نظر علینا کے پیچھے اپنے کمرے کے سامنے کھڑے زرین پر پڑی جو اسی کو دیکھ رہا تھا۔ نوال کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اتنے میں علینا بولی، تم کون ہو؟ نوال نے ایک نظر اٹھا کر زرین کی طرف دیکھا۔ کیا نہ تھا نوال کی آنکھوں میں؟ بے یقینی، دھوکے کا خوف، درد، زرین کی بے وفائی۔ میں نوال رحمان، عنایا خان کے ہونے والے شوہر کی کزن سسٹر۔ نوال اپنی آنکھوں میں بغاوت لاتے ہوئے بولی۔ عنایا تو نوال کا چہرہ دیکھنے لگی کہ اس کا میرے ساتھ کوئی رشتہ ناتا نہیں۔ او واو، مطلب تمہارا آنا جانا ہے یہاں؟ علینا نوال سے بولی۔ تھا پر اب نہیں رہا۔ نوال طنزیہ مسکرا کر بولی۔ اوکے ڈیئر، پھر میں تمہیں اپنی منگنی پر پہلے ہی انوائٹ کر رہی ہوں، تم لازمی آنا۔ انشاءاللہ منگنی میں آپ کی شادی کے تمام فنکشن اٹینڈ کروں گی۔ نوال زرین کی طرف دیکھتے ہوئے بولی۔ زرین کب سے نوال کی باتوں کو برداشت کر رہا تھا، اب اس کی برداشت سے باہر ہو گیا تھا۔ نوال کی آنکھوں اور اس کے الفاظوں میں طنز دیکھ کر زرین غصے سے ان کی جانب بڑھا۔ زرین غصے سے نوال کو دیکھتا علینا کا بازو پکڑ کر دبے دبے سے بولا۔ علینا، تم اپنے کمرے میں جاؤ۔ نوال کی نظر تو بس زرین کے ہاتھوں پر تھی۔ نوال نہایت ہی جل کر بولی۔ مجھے جانے دے، پھر جو مرضی کرے۔ نوال ہونٹوں پر مسکراہٹ اور آنکھوں میں آنسو لیے ہوئے بولتے ہی وہاں سے نیچے کو چلی گئی۔ عنایا بھی اس کے پیچھے گئی پر نوال پہلے ہی ڈائننگ روم میں جا چکی تھی۔ نوال کو اپنے سر میں ایک درد کی لہر سی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ بس کھانے کو گھور رہی تھی، جبکہ افشا بیگم اس کو کافی بار کھانے کا کہہ چکی تھی۔ نوال خود پر زرین کی نظروں کی تپش مسلسل محسوس کر رہی تھی۔ نوال وہاں سے اٹھ کر منزل سے غائب ہونا چاہتی تھی۔ نوال سب کے کھانا ختم ہونے کا ویٹ کر رہی تھی۔ وہ ایسے وہاں سے اٹھ کر کسی کو پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ کھانا ختم ہوتے ہی نوال منہ ہاتھ دھونے کی غرض سے کمرے کے واش روم میں گھس گئی۔ وہ منہ ہاتھ دھو کر خود کو آئینے میں دیکھنے لگی۔ تو یہ ہے تمہاری قسمت نوال رحمان، تم کیسے ایسے دھوکے باز انسان سے محبت کر سکتی ہو؟ کیسے نوال؟ وہ اپنے منہ پر تھپڑ مارنے کے سے انداز میں بولی۔ بے اختیار اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپک پڑے۔ ٹھیک ہے زرین خان، تم نے علینا سے شادی کرو یا ٹیلینا سے، نوال رحمان کو فرق نہیں پڑتا۔ اگر کبھی مجھے تکلیف ہوئی بھی تو میں نے اپنے اندر ہی وہ تکلیف رکھوں گی، پر تم پر عیاں نہیں ہونے دوں گی۔ وہ اپنے آنسو پہنچتی خود کو آخری بار آئینے میں دیکھتی واش روم سے باہر آئی، پر سامنے ہی دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے زرین کو دیکھ کر وہیں رک گئی۔ زرین چلتا ہوا نوال کے قریب آیا۔ نوال 2 قدم پیچھے بھی تھی۔ اوپر کیا بکواس کر رہی تھی؟ زرین نوال کا بازو پکڑتے ہوئے بولا کہ تم بس باسط کی کزن سسٹر ہو اور تمہارا نہ خان ولا سے تعلق ہے نہ خان ولا کے مکینوں سے۔ زرین کا نوال کے بازو پر دباؤ بڑھا تھا۔ ہاں تو میرا یہاں کسی سے کوئی تعلق ہے ہی نہیں، تو میں کیوں آپ کی منگیتر سے جھوٹ بولوں؟ ایک اور بات، نوال اپنی ایڑیاں اٹھا کر زرین کے ذرا برابر ہو کر بولی۔ نوال قد میں زرین کے کندھوں سے بھی نیچے آتی تھی۔ زرین خان، اپنی حد میں رہا کرے۔ میں کوئی علینا نہیں جس کو جب چاہا ویسے ہاتھ لگا لیا۔ میں نوال رحمان ہوں، اگر آئندہ مجھے ایسے پکڑا تو منہ توڑ دوں گی آپ کا۔ اور نوال کی بات بھی ابھی پوری نہ ہوئی تھی، اس سے پہلے ہی زرین اس کو کمر میں ہاتھ ڈالتا، اس کو اوپر کرتا اس کے ہونٹوں پر چپ گیا اور اپنی اور نوال کی سانسیں ایک کر کے نوال کو ذرا بھی اس بات کی توقع نہ تھی کہ زرین اس حد تک چلا جائے گا۔ نوال اس کو اپنے سے دور کرنے کی ناکام کوشش کرنے لگی۔ نوال کو اپنا جب سانس بند ہوتا محسوس ہوا تو زرین کے سینے پر اپنے نازک ہاتھوں سے مکے مارنے لگی۔ زرین اس کا چہرہ لال ہوتا دیکھ اسے دور ہو گیا۔ نوال اپنی اکھڑی ہوئی سانس سے بحال کرتے ہوئے اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر لمبے لمبے سانس بھرنے لگی۔ نوال نے نظر اٹھا کر زرین کو دیکھا جو اس سے تھوڑا دور کھڑا سپاٹ چہرہ لیے اسی کو دیکھ رہا تھا۔
نوال غصے سے زرین کی طرف بڑھی اور اپنے نازک ہاتھ سے زرین کی گال چمکا گئی، پھر اس کی شرٹ کا کالر پکڑ کر غصے سے بولی، خبردار جب مجھے استعمال کی کوئی چیز سمجھا تو میں کوئی کوٹ۔ اب ان نوال کے الفاظ منہ میں ہی تھے جب زرین ایک ہی زور ہی دورہ تھپڑ نوال کے گال پر رسید کیا۔ زرین تو اس کے تھپڑ سے ٹس سے مس نہ ہوا، پر نوال زرین کے تھپڑ سے زمین پر جا گری تھی اور اپنے گال پر ہاتھ رکھے بے یقینی سے زرین کو دیکھنے لگی۔ زرین اس کو بازو سے پکڑتا اپنے سامنے کھڑا کر گیا اور تیز سے بولا، یہ تھپڑ مجھے تھپڑ مارنے کے لیے نہیں تھا، مجھے تم 10 تھپڑ بھی مارتی تو بھی میں تم پر کبھی ہاتھ نہ اٹھاتا، لیکن تم نے نوال رحمان میری محبت کو حفت سے تشبیہ دیا، میری عبادت کو جسم کی محبت قرار دیا۔ زرین یہ کہتے ہی دیوار کو مکہ مار کر اپنا ہاتھ زخمی کر گیا تھا۔ نوال بس زرین کو بے یقینی سے دیکھ رہی تھی اور دل ہی دل میں سوچ رہی تھی، کیا یہ شخص سچ میں محبت سے محبت کرتا ہے اور اس محبت کو عبادت سمجھتا ہے؟ نوال رحمان، میں زرین خان تم سے یہ وعدہ کرتا ہوں کہ تمہیں بہت جلد اپنے نام منسوب کر لوں گا۔ تمہارے سارے حق ہونے کے باوجود میں تمہیں کوئی ایسا حق نہیں دوں گا جو دنیا کی ہر لڑکی اس حق کی خواہش رکھتی ہے۔ یہی تمہاری سزا ہوگی، اسی طرح میری محبت کی توہین کی سزا ملے گی تمہیں نوال رحمان، تیار رہو میری نفرت کے لیے۔ زرین یہ کہتے ہی ٹیبل کو لات مارتا ہوا کمرے سے نکل گیا، جبکہ نوال وہی زمین پر بیٹھ کر اپنے ادا کیے لفظوں پر ماتم کرنے لگی۔ رحمان، ایسے ہی تو نہیں کہتے، کمان سے نکلا تیر اور زبان سے نکلے الفاظ کبھی واپس نہیں لیے جا سکتے۔ آج نوال نے بہت بڑی غلطی کی تھی، لیکن پھر نوال نے خود کو سمجھایا، نہیں، میں نے بالکل ٹھیک کیا، زرین خان تو اپنی بچپن کی منگ سے شادی کریں گے، میری ان کی زندگی میں کوئی جگہ نہیں۔ ہاں، لڑکی کی عزت ہی سب کچھ ہوتی ہے اس کے لیے، وہ مخلص اتنی کہ اس کے لیے سب قربان، انا کا تقاضا اتنا کہ محبت سے بھی مکر جاؤں۔ تبھی افشا بیگم نے اسے اپنے پاس بلایا اور اپنے سینے سے لگایا، انشاءاللہ بیٹی بن کر رہو گی خان ولا میں۔ نوال ان کے الفاظ سن کر رحمان صاحب کو دیکھنے لگی۔ نوال، تم منہ ہاتھ دھو لو پھر میرے کمرے میں آؤ، رحمان صاحب آنکھوں سے تسلی دیتے ہوئے بولے۔ نوال رحمان صاحب کی بات پر عمل کرتے ہوئے وہاں سے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ نوال کچھ دیر بعد رحمان صاحب کے کمرے میں موجود ان کے سامنے بیٹھی تھی۔ نوال، افشا بہن اپنے اکلوتے بیٹے کے لیے تمہارا ہاتھ مانگنے آئی تھی اور میں نے بغیر تم سے پوچھے ان کو ہاں کر دی۔ نوال بس سر جھکائے باپ کی بات سن رہی تھی۔ میں جانتا ہوں کہ تمہیں اس رشتے سے کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ افشا بہن بہت سادہ سا نکاح چاہتی ہیں اور مجھے بھی اس بات سے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اگر تمہیں میرے کسی بھی فیصلے پر کوئی اعتراض ہے تو بتا دو، میں اپنا ارادہ اپنی بچی کے لیے بدل سکتا ہوں۔ نوال نے نظر اٹھا کر باپ کو دیکھا جو آنکھوں میں امید لیے اس کے کچھ بولنے کے منتظر تھے۔ بابا، مجھے آپ کے کسی بھی فیصلے پر کسی قسم کا کوئی اعتراض نہیں، آپ کو پورا حق ہے میری زندگی کا یہ اہم فیصلہ کرنے کا۔ نوال باپ کے چہرے کو دیکھتے ہوئے بولی۔ رحمان صاحب نے بیٹی کے سر پر بوسہ دیا اور اس کو سینے سے لگا لیا۔ مجھے یہی امید تھی تم سے میری بچی، اللہ تمہاری آنے والی زندگی خوشیوں سے بھر دے۔ نوال رحمان صاحب کی بات پر تنزیہ مسکرائی تھی۔ اس جمعے کو نکاح کی رسم ہے، رحمان صاحب نوال کو بتاتے ہوئے بولے۔ بابا، کیا آپ ہانیہ کو بلوا سکتے ہیں؟ نوال نے رحمان صاحب کی یہ بات ہوا میں اڑا دی تھی۔ ہاں، کیوں نہیں، میں حنان کو کال کرتا ہوں کہ شام تک ہانیہ کو لے آئے۔ نوال رحمان صاحب کی بات کے بدلے بس ہلکا سا مسکرا ہی سکی۔ کل نوال کا نکاح تھا، ہانیہ نوال کی چیزیں سیٹ کر رہی تھی۔ انایا تو 2 دن پہلے ہی ہان ولا جا چکی تھی۔ سارا نے کل آنا تھا، جبکہ ہانیہ اس دن سے یہی تھی۔ نوال کو گمسم دیکھ کر اس کے ساتھ بیڈ پر بیٹھ گئی۔ نوال، کیا بات ہے؟ اگر کوئی پریشانی ہے تو مجھے بتاؤ، تمہارے چہرے پر وہ خوشی نہیں جو لڑکیوں کے ہوتی ہے۔ نوال ہانیہ کی بات پر مسکرا کر بولی، ان لڑکیوں کی شادی میری شادی جیسی نہیں ہوتی۔ ہانیہ نوال کا رخ اپنی جانب کر کے سنجیدگی سے بولی۔ نوال، سچ سچ بتاؤ کیا مسئلہ ہے؟ نوال ہانیہ کا نام لیتے ہوئے پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ ہانیہ پریشان ہو کر نوال سے بولی۔ نوال میری جان، کیا ہوا ہے؟ ہانیہ نوال کو گلے لگا گئی۔ وہ مجھ سے بدلہ لینے کے لیے مجھ سے نکاح کر رہے ہیں ہانیہ۔ نوال، کون سا بدلہ؟ کیسا بدلہ میری جان؟ ہانیہ نوال کو خود سے دور کرتی اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے بولی۔ نوال نے ہانیہ کو اس رات ہوئی ایک ایک بات بتا دی۔ ہانیہ کا دل کیا کہ رکھ کے 2 تھپڑ لگائے اس بے وقوف لڑکی کو۔ نوال، سریان بھائی تم سے محبت میں ہی نکاح کر رہے ہیں۔ ایک مرد اپنی پسندیدہ عورت کبھی کسی دوسرے مرد کے لیے نہیں چھوڑتا۔ تم بس اللہ پر سب چھوڑ دو، نکاح کرو، رخصت ہو کر ان کی دسترس میں جاؤ۔ مجھے امید ہے تم ان کو منا لوگی، تھوڑا مشکل ہے پر ناممکن نہیں۔ ہانیہ نوال کے بات صحیح کرتے ہوئے بولی۔ ہانیہ نے کافی پرسکون کر دیا تھا نوال کو۔ نوال لائٹ پنک کلر کے غرارے جس پر گولڈن خوبصورت سا کام کیا گیا تھا، بالوں کا جوڑا بنائے، جیولری میں ماتھا ٹیکا، جھمکے سیٹ اور تھوڑی تھوڑی چوڑیاں دونوں کلائیوں میں ڈالے، پارٹی کیپ میں سلیقے سے سر پر دوپٹہ لیے،
نوال کی آمد ڈا رہی تھی۔ نوال کچھ ہی دیر میں نوال رحمان ملک سے نوال سرین خان ہو گئی تھی۔ وہ اپنے تمام تر حقوق اپنے دشمن جہاں کے حوالے کر چکی تھی۔ وہ کب ملک ہاؤس سے رخصت ہو کر خان ولا آئی اس کو خود بھی نہ پتہ چلا تھا، اور وہ سرین کے کمرے میں اس کے پھولوں سے سجے بیڈ پر بیٹھی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ نوال سرین کا رات 2 بجے تک بیٹھی انتظار کرتی رہی پر وہ نہ آیا۔ کب اس کی بیٹھے بیٹھے آنکھ لگ گئی اس کو خود بھی پتہ نہ چلا تھا۔ سرین کپڑے بدل کر تہجد پڑھنے کے غرض سے اپنے کمرے میں آیا، سامنے ہی نوال کو اپنا تمام تر حسن لیے سوتا پایا۔ نوال کے چہرے پر سکون نہ تھا، اس بات کا اندازہ سرین لگا گیا تھا۔ پرسکون تو سرین بھی نہ تھا۔ سرین نوال کے تھوڑے پاس جا کر خود سے ہی بولا، اگر اس دن تم وہ باتیں نہ کرتی تو آج حالات مختلف ہوتے۔ وہ نوال کے چہرے کو چھونے لگا تھا پر اس کے اس رات والی بات اس کے دماغ میں گردش کرنے لگی۔ وہ غصے سے اپنا ہاتھ پیچھے کو لے گیا۔ نوال صبح اٹھی تو کمرے میں خود کو اکیلا پایا اور رات کا اپنا انتظار سوچ کر تنزیہ مسکرائی۔ ایک دلہن کے لیے اس سے زیادہ کیا اذیت کی بات ہو سکتی ہے کہ اس کا دلہا شادی کی پہلی رات ہی اپنی دلہن کو ساری رات اپنا انتظار کروانے کے بعد بھی کمرے میں نہ آیا۔ تو یہ سزا ہے آپ کی سرین خان، پر کوئی بات نہیں، میں بھی نوال سرین ہوں، آپ کو منا لوں گی انشاءاللہ۔ آج ولیمہ تھا۔ نوال لائٹ بلو کی بڑی بھرکم میکسی میں سر پر سلیقے سے دوپٹہ سیٹ کیے برائڈل اسکرپ میں بہت زیادہ خوبصورت لگ رہی تھی۔ نوال کے ساتھ بیٹھا زرین نے بھی نوال کی میچنگ کی اپنے مردانہ وجاہت لیے بہت ہی وجیحہ لگ رہا تھا۔ دونوں ایک ساتھ بیٹھے سورج چاند کی جوڑی لگ رہے تھے۔ سب کی نظر ان کی طرف رشک سے اٹھ رہی تھی۔ افشا بیگم اور سعدیہ بیگم تو صدقے والی جا رہی تھی۔ زرین اور نوال میں بس ایک چیز کی کمی تھی اور وہ تھی خوشی کی۔ دونوں کے چہروں پر چوٹھی خوشی تھی اور اس بات سے عنایا اور ہانیہ دونوں ہی اچھے سے واقف تھی۔ فنکشن ختم ہوتے ہی عنایا نوال کے کمرے میں گئی۔ عنایا جانتی تھی نوال اندر اکیلی ہی ہوگی۔ نوال سامنے ہی سفید سادی قمیض شلوار سیبتن کیے بیڈ پر لیٹی تھی۔ کمرے کے اندر آتی عنایا کو دیکھ کر وہ ایسے ہی لیٹی رہی۔ عنایا نوال کے پاس آ کر بیڈ پر ہی بیٹھ گئی۔ عنایا نے 2 پل نوال کے بولنے کا انتظار کیا پر اس کو نہ بولتا پا کر وہ خود ہی کچھ سوچ کر بولنے لگی۔ میں جانتی ہوں تم مجھ سے اس لیے ناراض ہوئی تھی کہ میں نے تمہیں علینا کے اور بائی کے بچپن